صدق اللہ مولانا العظیم۔ انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین اور عزیز نوجوانوں، میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کی ذات نے دین اسلام کے ذریعے انسان کو حسن معاشرت سکھا دی ہے، جینے کا سلیقہ سکھا دیا ہے، اور اللہ کی ذات نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کی تشریحات سنت نبوی کے ذریعے انسانوں تک پہنچا دی ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر عمل کر کے قرآن کو صحیح طرح سمجھ سکیں اور اپنی معاشرت کو ہم بہتر بنا سکیں۔ ہماری معاشرت زوال کا شکار ہو چکی ہے، ہماری خاندانی زندگی تذبذب کا شکار ہے، ہمارا معاشرہ انتشار کا شکار ہو چکا ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو قرآن اور سنت کے ساتھ نہ جوڑا تو ہماری معاشرت بھی بکھر جائے گی، ہمارا خاندانی نظام متاثر ہو چکا ہے اور مزید متاثر ہو رہا ہے۔ اس لیے آج کی گفتگو میں میں کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا جو ہماری خاندانی زندگی اور جو ہماری معاشرت کو متاثر کر رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میری گفتگو آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگی۔ دیکھیے، انسان نے اپنے سکون کے لیے بہت ساری چیزوں کا اہتمام کیا ہے۔ اس نے اچھا گھر بنایا کہ وہ سکون حاصل کر سکے، وہ دن رات محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اپنے گھر میں اچھا کھانا لے کر آتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، اچھا گھر بناتا ہے، اور گھر کی گرمی سردی کی شدت سے بچنے کے لیے اس نے لباس کا انتظام بھی کیا، گرم اور سرد ہوا کا انتظام بھی کر رکھا ہے تاکہ وہ موسم کی شدت سے بچ سکے اور سکون حاصل کر سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چیزیں بھی انسان کو سکون پہنچاتی ہیں، لیکن اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ یہ چیزیں انسان کو جسمانی سکون تو پہنچا سکتی ہیں لیکن روحانی سکون نہیں پہنچا سکتی۔ اور جسمانی سکون اگر نہ بھی ہو انسان کو تو پھر انسان معاشرے کے ساتھ لڑ سکتا ہے، فائٹ کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کو روحانی سکون میسر نہ ہو تو انسان زندہ لاش بن جاتا ہے۔ انسان کے اندر وہ سکت باقی نہیں رہتی اگر اس کو روحانی تسکین نہ ہو۔ اب ہماری روحانیت کو سب سے زیادہ آج کے دور کے اندر اگر کسی چیز نے متاثر کیا ہے تو وہ ہے موبائل فون۔ موبائل فون نے ہماری زندگی کو متاثر کر کے رکھ دیا ہے۔ موبائل فون نے دوست کو دوست سے دور کر دیا ہے، دوست دوست کے پاس بیٹھا ہوا ہے لیکن دونوں دوست آپس میں موبائل میں مصروف ہیں، وہ ان سے کوسوں میل دور ہیں۔ یہ موبائل ایک ایسی چیز ہے جس نے قریب کو دور کر دیا اور دور کو قریب کر دیا۔ موبائل فون ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے ماں باپ کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھنے کے باوجود آپ غیر حاضر ہیں۔ آپ اپنے دوست کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھنے کے باوجود آپ کیا ہیں؟ غیر حاضر ہیں۔ خاوند اپنی بیوی کے پاس موجود ہے جسمانی طور پر، لیکن روحانی طور پر، ذہنی طور پر، قلبی طور پر وہاں پر موجود ہی نہیں ہے۔ وہ فیس بک پر مصروف ہے اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کہاں لے کے چلا گیا ہوا ہے۔ اسی طرح باپ اپنی اولاد سے دور ہے، اولاد اپنے باپ سے دور ہو چکی ہے۔ یہ دیکھنے کو ایک چھوٹی سی چیز ہے لیکن 6 بر اعظم اس کے اندر قید ہے۔ یہ دیکھنے کو ایک چھوٹی سی چیز ہے لیکن برائیوں کا اجتماع ہے۔ یہ دیکھنے کو چھوٹی سی چیز ہے، اس کے اندر آپ کی روحانیت کو ڈسٹرب کرنے والی ہر چیز موجود ہے۔ اس میں آپ کو جسمانی تسکین نہیں ملے گی، یہ آپ کی جسمانی قوتوں کو بھی متاثر کر رہی ہے، یہ آپ کے قوت حافظہ کو متاثر کر رہا ہے، یہ آپ کی جو قوت بصارت ہے اس کو متاثر کر رہا ہے، یہ آپ کی سننے کی طاقت کو متاثر کر رہا ہے۔ اور آپ جب اس میں سوشل میڈیا پہ گم ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے وہ آپ کا وقت ہے،
وقت انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے، لیکن جب انسان فیس بک میں، واٹس ایپ میں کسی کا اسٹیٹس چیک کرنے میں لگ جاتا ہے یا یوٹیوب میں لگ جاتا ہے، وہ لنک سے لنک کھلتے چلے جاتے ہیں اور آپ ایسا اپنے وقت کے ضیاع میں لگتے ہیں کہ آپ ذکر اذکار تو دور کی بات ہے، آپ کی نماز بھی چلی جاتی ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ کا باپ آپ کو آوازیں دے رہا ہوتا ہے، آپ کی والدہ آپ کو آوازیں دے رہی ہے، بچوں آپ کے والد آپ کو آواز دے رہا ہے، لیکن آپ اس میں ایسے مشغول اور مگن ہو چکے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کو گھنٹوں ضائع ہو گئے اور آپ کا اتنا قریب ترین رشتہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، لیکن آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ دوستوں کے گیٹ ٹوگیدر ہوتے ہیں، آپ دوست اس لیے اکٹھے ہوتے ہیں کہ مل بیٹھ کے کوئی دل کی باتیں کر لیں، لیکن آپ کو یہ موبائل قریب تو کر دیتا ہے، لیکن آپ قریب ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے دل کی بات اور ایک دوسرے کے مسائل کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی جو مہمان بڑی دور سے چل کے آپ کے پاس آتا ہے، میزبان آگے موبائل میں مصروف ہو جاتا ہے، مہمان موبائل میں مصروف ہو جاتا ہے، آنے کا جو مقصد تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، ہماری کیا عادت ہوتی ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب کوئی ملنے کے لیے آتا تھا، حضور کونین علیہ السلام کی کیا عادت مبارکہ ہوتی تھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی ملنے کے لیے آتا، حضور اپنی مکمل توجہ اس کو دیتے تھے۔ جو چل کے آ رہا ہے وہ سب سے زیادہ محتاج اگر کسی چیز کا ہے، وہ آپ کی توجہ کا محتاج ہے، وہ آپ سے گفتگو کرنے کا محتاج ہے، وہ آپ سے اپنے دل کی بات کرنے کا محتاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے گفتگو فرماتے تھے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ ہوتی تھی، اگر آپ کو دائیں طرف سے کوئی آواز دیتا تھا تو حضور صرف یوں چہرہ نہیں کرتے تھے، بلکہ حضور اس کی طرف پورے کا پورا گھوم جاتے تھے، اپنا سینہ تک اس کی طرف پھیر کے مکمل توجہ اس کو عنایت فرماتے تھے۔ اور اگر سامنے سے کوئی مخاطب کرتا تو حضور اپنے چہرے اور اپنے سینے مبارک کو اس کی طرف پھیر دیتے تھے، اور اگر کوئی بائیں طرف سے آپ کو مخاطب کرتا تو حضور اپنے چہرے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سینے مبارک کو اس کی طرف پھیر کر مکمل توجہ اس کو عنایت فرماتے تھے۔ اب اس کے برعکس اب کیا ہو رہا ہے؟ اگر کوئی کسی کو ملنے کے لیے چلا جاتا ہے، وہ اس کی بات تو سننا دور کی بات ہے، وہ آوازیں دے رہا ہوتا ہے، وہ کہہ رہا ہے ہاں میں سن رہا ہوں، آپ کرو بات، میں سن رہا ہوں۔ بھئی تو سن کہاں سے رہا ہے؟ ہاں میں آپ کی بات سن رہا ہوں، آپ کریں آپ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو توجہ نہیں دے رہا، میں آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اب یہ خلاف سنت عمل ہے کہ کسی کو آپ وقت نہیں دے رہے۔ ایک بندہ چل کے آپ کے پاس آیا، آپ اس کو وقت نہیں دے رہے۔ یہ چل کے آنا تو پھر بھی درکنار ہے، گھر میں بیٹھا ہوا خامن اور بیوی ایک بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، وہ اپنے موبائل پہ مصروف ہے، یہ اپنے موبائل پہ مصروف ہے۔ بالآخر کیا ہوتا ہے؟ دماغ چڑچڑا ہو جاتا ہے اور گھر کے اندر لڑائی اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب بیوی جو منتظر ہے سارا دن اپنے خامن کے لیے کہ وہ کام کاج سے واپس آئے گا اور میں بھی اپنے خامن کے ساتھ چند لمحے اور چند گھڑیاں گزار کے اپنے آپ کو سرور اور تسکین پہنچاؤں گی، لیکن خامن جب گھر پہ پہنچتا ہے تو وہ موبائل میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بیوی، خامن اگر تھکا ہارا آتا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے چند باتیں کروں گا، وہ اپنی بیوی کے پاس آ کر بیٹھتا ہے، جس کو قرآن نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرتے ہو۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، تم ان کے لباس ہو، وہ تمہارے لباس ہیں۔ آپ ان کے پاس آ کر اپنے دل کی باتیں کرنے کے لیے، تسکین کے لیے، روحانی تسکین کے لیے آپ اس کے پاس پہنچتے ہیں کہ اپنے فیوچر کے بارے میں کچھ گفتگو کر لیں، مستقبل کی کوئی پلاننگ کر لیں، بچوں کے بارے میں کوئی گفت و شنید کر لیں۔ بیوی آ کے جناب علی موبائل پہ مصروف ہو جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری انٹرنل لائف کو ڈسٹرب کر رہی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کو بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اگر تم اس کو زبردستی سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والیوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے، اور میں تم میں سے اپنے گھر والیوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی بات اپنی بیوی کو سمجھانی ہوتی تھی، میرے نبی پاک نرم لہجہ استعمال کرتے تھے، اور ہم باہر دوستوں کے اندر خوش گپیاں لگاتے ہیں اور جب اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں تو غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ ساڈے کہتے ہیں بڑھی نو تھلے لا کے رکھنا ہے، کہتے ہیں نا بڑھی نو تھلے لا کے رکھنا، بھئی کیوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ عمل نہیں فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر کے کام کاج کے اندر
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ اگر آپ اس کو یہ احساس نہیں دلوائیں گے کہ میں آپ کا ہوں اور آپ میرے ہیں، اعتماد کا رشتہ جب تک بحال نہیں ہوگا، آپ اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت نہیں کر سکتے۔ تو بہرکیف یہ موبائل ایک ایسی چیز ہے جس نے سب سے پہلے میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے سے دور کر دیا، باپ کو بیٹے سے دور کر دیا۔ باپ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، ماں جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، آپ ان کو اف بھی نہیں کہہ سکتے، ان کو جھڑک نہیں سکتے۔ آپ اپنے بازوؤں کو، اپنے پروں کو بڑھاپے کی حالت میں ان کے پاؤں کے نیچے بچھا دینا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ آپ نے کہنا ہے۔ ماں باپ وہ ہستی ہے جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ باپ کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا جس نے باپ کو راضی کر لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ جس کا باپ اس سے ناراض ہے اس کا اللہ اس سے ناراض ہے۔ یہ دیکھیے تو صحیح کہ باپ کی ناراضی اللہ نے، والد کی ناراضی کو اللہ نے اپنے ناراضی کے ساتھ جوڑ دیا، باپ کی رضا کو اللہ نے اپنی رضا کے ساتھ جوڑ دیا۔ اور آج یہاں پر باپ گفتگو کر رہا ہے، باپ بچے کو آواز دے رہا ہے، بیٹا موبائل کے اندر لگا ہوا ہے، ہاں جی ابو جی میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ یہ توہین ہے، یہ توہین ہے باپ کی کہ ایک بڑا بات کر رہا ہے اور چھوٹا موبائل کے اندر لگا ہوا ہے، گیم کھیل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو گیم عزیز ہے، باپ عزیز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو یوٹیوب عزیز ہے، باپ عزیز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو فیس بک کا اپنا اکاؤنٹ اور اس کی تصویر کے نیچے لکھے ہوئے کمنٹس عزیز ہے، باپ عزیز نہیں ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اس کے نزدیک موبائل کی اہمیت زیادہ ہے، ماں کی اہمیت نہیں ہے۔ پھر ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن اللہ کی ذات عالی جب کہیں کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم علیحدہ ہو جائیں، تو ہمارے جرم میں یہ سب سے بڑا جرم نکل آئے کہ تیرا باپ تجھے آواز دے رہا تھا اور تو موبائل میں لگا ہوا تھا، تیری ماں تجھے پکار رہی تھی۔ یہ ماں تو وہ ہے جب پکارے تو نماز بھی توڑنے کا حکم ہے۔ ماں تو وہ ہے کہ فرمایا ہے کہ نفل عبادت کو مؤخر کر دو۔ رسول پاک نے فرمایا اگر میں عشاء کی نماز کے فرضوں میں ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی، رب کعبہ کی قسم میں نماز توڑ کے ماں کے قدموں میں گر جاتا۔ اور آج ماں بلا رہی ہے اور بیٹے کو پب جی زیادہ عزیز ہے، ویڈیو گیمز اس کو زیادہ عزیز ہیں۔ اب اس سے اپنی اولاد کو بچائیے۔ یہ ایسا فتنہ ہے جس نے آپ کی انٹرنل اور ایکسٹرنل لائف کو ٹوٹل ڈسٹرب کر دیا ہوا ہے۔ ہم کبھی کبھی تھکے ہوتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں فیس بک میں مجھے تسکین مل جائے گی، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یوٹیوب میں مجھے تسکین مل جائے گی۔ یہ ایک بات کو سمجھیے، ایک ہوتی ہے لذت اور ایک ہوتی ہے تسکین۔ گانا سن کے آپ کو لذت تو ملے گی، تسکین نہیں حاصل ہو سکتی۔ فیس بک چلا کے آپ کو لذت تو مل سکتی ہے، تسکین نہیں مل سکتی۔ واٹس ایپ چلا کے آپ کو لذت تو مل سکتی ہے، تسکین نہیں مل سکتی۔ یوٹیوب چلا کے آپ کو لذت تو مل سکتی ہے لیکن تسکین نہیں مل سکتی۔ ویڈیو گیمز کھیل کے، ویڈیو دیکھ کے، موویز دیکھ کے، گناہ کی تصویریں دیکھ کے، گناہ کی ویڈیوز دیکھ کے، ویب سائٹس غلط کھول کے آپ کو لذت تو مل سکتی ہے، تسکین نہیں مل سکتی۔ لذت وقتی ہوتی ہے، تسکین دائمی ہوتی ہے۔ لذت کا تعلق گناہ کے ساتھ ہے۔ گناہ کر کے انسان کو وقتی طور پہ لذت ہوتی ہے لیکن ندامت اس کو فوراً ہو جاتی ہے، اور جو نیکی کر کے اس کو تسکین ملتی ہے وہ دائمی ہوتی ہے۔ لذت کا تعلق جسمانی تعلق ہے لیکن تسکین کا تعلق روحانی تعلق ہے۔ آپ کوئی بھی چیز کھاتے ہیں، آپ کو ٹیسٹ آتا ہے، گلے تک ٹیسٹ ہے، اس کے بعد تو آپ کی باڈی کو جتنا اس نے سٹور کرنا ہے اس نے کر لینا ہے، باقی اس نے فاضل مادہ کے ذریعے خارج کر دینا ہے۔ اسی طرح گناہ ہے، گناہ کو آپ فوری طور پہ لذت تو آئے گی لیکن وہ لذت تسکین نہیں دے سکتی۔ تسکین کہاں ملے گی؟ تسکین آپ کو اسی نہج پر ملے گی، جو نہج، جو طریقہ، جو راستہ، جو صراط، جو عمل ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے۔ الا
بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے اندر دلوں کی تسکین رکھی ہوئی ہے، نماز کے اندر دلی تسکین ہے، قرآن کے اندر دلی اور روحانی تسکین ہے، ذکر اذکار کے اندر دلی اور روحانی تسکین ہے، کسی غریب کی مدد کر کے آپ کو دلی تسکین ملے گی، کسی بیمار کا علاج کروا کے آپ کو دلی تسکین ملے گی، کسی کا گھر بنوا کے آپ کو دلی تسکین ملے گی، کسی کا جو راستہ خراب ہو چکا ہے وہ راستے کی تعمیر کروا کے آپ کو دلی تسکین ملے گی، کسی کی پڑھائی کا خرچہ آپ نے اٹھا لیا آپ کو دلی اور روحانی ایسی تسکین ملے گی۔ دنیا جہان کے سارے عمل کر کے دیکھ لیں، لیکن جو عمل، جو صراط، جو راستہ، جو نہج، جو طریقہ ہمیں رسول کائنات نے بتایا ہے، آپ ہی عمل کر کے دیکھیں، آپ کو ایسی روحانی تسکین خدا کی قسم کبھی میسر ہی نہیں آئی ہوگی۔ تو اس لیے موبائل یا تو آپ کے لیے جنت کے راستے ہموار کر رہا ہے یا جہنم کے راستے ہموار کر رہا ہے۔ کوئی بھی چیز ہوتی ہے، یہ تو ایک آلہ ہے، یہ تو ایک ڈیوائس ہے، اس کی تو پکڑ نہیں نہ ہونی۔ مجھے بتائیے کیا قیامت والے دن اللہ نے اس کو پکڑنا ہے؟ اس کے اندر گناہ ہے، اس کے اندر ویڈیو گیمز ہیں، گانے ہیں، فلمیں ہیں، موویز ہیں، غلط کاریاں ہیں، سارا کچھ ہے۔ دوسری طرف اس کے اندر قرآن بھی ہے، اس کے اندر نعتیں بھی ہیں، اس کے اندر بیانات بھی ہیں، اس کے اندر اچھے اعمال بھی ہیں۔ اب مجھے بتائیے اس کے اندر اچھے اعمال ہیں تو کیا میں اس موبائل پہ صرف اچھے عمل چلتے ہیں تو یہ جنت میں چلا جائے گا؟ نہیں، یہ تو ڈیوائس ہے۔ اس پہ غلط کاریاں چل رہی ہیں تو یہ کیا جہنم میں جائے گا؟ نہیں، یہ تو ڈیوائس ہے۔ یہ اس کو مثال کے ذریعے سمجھیے، ایک بندہ پستول کے ساتھ کسی کو شوٹ کر دیتا ہے اور بندہ مر جاتا ہے، تو کیا پستول کو سزائے موت ہوتی ہے یا مارنے والے کو سزائے موت ہوتی ہے؟ مارنے والے کو۔ اسی طرح اس کے استعمال کرنے والے کو یا جنت ملے گی یا جہنم ملے گی۔ یہ تو ایک ڈیوائس ہے، یہ تو ایک آلہ ہے، اس نے تو ادھر ہی رہ جانا ہے، یہ تو یہیں پہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے یہ گزارشات کرنے کے لیے آج کا عنوان لے کر آیا ہوں کہ اس کا استعمال صحیح کریں، یا یہ آلہ، یہ ڈیوائس یا میرے لیے جنت ہے یا میرے لیے جہنم ہے۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ اب وہ اختیار کیا ہے؟ ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے مولانا آپ کون سی بات کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا کہ یہ فلاں کام کرے گا، یہ فلاں کام کرے گا۔ آپ نے ہی کہا ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو انسان کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے، پھر مجھے کیوں پکڑا جاتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جب اللہ نے تقدیر میں ہر چیز لکھ دی ہے تو پھر انسان کو کیوں پکڑا جاتا ہے؟ جب اللہ کی ذات نے انسان کے، کہتے جی ایک بندہ کسی کو قتل کرتا ہے، مجھے آپ بتائیے کہ دنیا کا جج ہے، آپ ایک بندے کو شوٹ کر دیتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں، اور آپ جا کے جج کے سامنے کہتے ہیں جناب علی آپ مجھے کیوں سزا دے رہے ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مقدر میں لکھا ہوا تھا کہ اس نے میرے ہاتھوں سے مرنا ہے، مجھے کیوں پکڑتے ہیں؟ تو وہ جج صاحب جناب آپ کی عقل کا علاج بھی کریں گے اور آپ کو تخت دار پہ بھی چڑھائیں گے۔ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ اگر یہ آلہ قتل کا، اس سے تمہیں اللہ نے اختیار دیا ہے کہ تم نے اٹھا کے اس کو نہر میں پھینک دینا ہے یا اس کو اٹھا کے کسی بندے کو قتل کر دینا ہے۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ اگر اللہ نے ہر چیز تقدیر میں لکھی ہے تو پھر اختیار کس چیز کا نام ہے؟ اختیار اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ دو راستے فراہم کر کے اللہ نے انسان کو عقل سلیم دی ہے۔ اللہ نے دی ہوئی اس عقل کو استعمال کروانے کے لیے اللہ کی ذات نے دو راستے دے دیے، فریق فی الجنتی و فریق فی السعیر۔ یہ جنت کا رستہ ہے، یہ جہنم کا رستہ ہے۔ اس پہ چلو گے تو یہ سزائیں ملیں گی۔ میرے نبی پاک نے بتا دیا ہے جہنم کیا ہے، عذاب قبر کیا ہے، کیوں ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے۔ کبیرہ گناہ گنوا دیے، صغیرہ گناہ گنوا دیے، اور پھر اللہ کی ذات نے جنت کا راستہ بتلا دیا۔ جو جنت کے راستے پہ چلے گا بالآخر جنت میں جائے گا۔ جنت کی نعمتوں کو گنوا دیا، جنت کی حوروں کو گنوا دیا، جنت کی نہروں کو گنوا دیا، جنت کے انعامات کو گنوا کر اللہ کی ذات عالی نے دونوں راستے انسان کو فراہم کر دیے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں اس کا استعمال صحیح کریں، اس سے لذت حاصل نہ کریں، اس سے تسکین حاصل کریں۔ لذت اور چیز ہے، تسکین اور چیز ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ رونا آتا تھا، یہ ہے وہ ہے، لیکن اب خانقاہ بھی وہی ہے، مسجد بھی وہی ہے، سارا کچھ وہی ہے، لیکن وہ سکون نہیں ہے۔ پیر صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ پیر صاحب کہتے ہیں پہلے جب تو آتا تھا نا اپنے دل کا پیالہ اتنا بڑا طلب کا لے کے آتا تھا، پھر تجھے ہر چیز حاصل ہوتی تھی۔ اب تو طلب کے لیے ایک پنجابی کولی لے کے آنے پہ تینوں ہونا ہی ملنا ہے۔ پہلے ہماری طلب کا سمندر ہوتا تھا، اب ہماری طلب چھوٹی سی ایک کٹوری ہے۔ باتیں وہی ہیں، ہر چیز وہی ہے، لیکن ہماری طلب ختم ہو گئی ہے۔ تو موبائل نے قریب کے لوگوں کو دور کر دیا۔ ماں باپ ابو کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، قریب ہے، اس کو دور کر دیا۔ سمندر پار دوست بیٹھا ہوا ہے، اس کو قریب کر دیا۔ اس کے ساتھ خوش گپیاں ہیں، اس کے ساتھ ناراضگی ہے۔ فیس بک پہ کتنے فرینڈ ہیں؟ نہیں آپ کے 5000 فرینڈ پورے ہو گئے ہیں۔ پیج ہے، پیج پہ
جناب اتنے لاکھوں میرے فالوور ہیں، جنازے پہ 4 بندے بھی اکٹھے نہیں ہوتے، باپ مر جاتا ہے جنازہ پڑھنے کے لیے 20 بندے بھی اکٹھے نہیں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشہوری کا طریقہ چھوڑ دیں، آئیے میں آپ کو ایک ایسا فارمولہ بتاتا ہوں، اگر آپ مشہور ہونا چاہتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں معروف ہونا چاہتا ہوں، میں نبی پاک نے فرمایا ہر جاننے والے اور غیر جاننے والے کو سلام میں پہل کیا کر، تو عوام میں مشہور ہو جائے گا۔ ہم سلام میں پہل نہیں کرتے، فیس بک پہ ہر ایک کو ہائے کا میسج کر رہے ہوتے ہیں، ایسی ہم نے وہ مغرب سے ہر چیزیں لی ہیں، ہمارا ستیہ ناس اس نے کر کے رکھ دیا ہے، ہمارا تو وہ حال ہے، نہ ہی خدا ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، آپ لوگ جب گھر میں جائیں اس کو ذرا بچا کے رکھیں، اس کو سائڈ پہ کریں، اپنے بچوں کو وقت دیں، اپنے گھر والیوں کو وقت دیں، اپنی بہنوں کو وقت دیں، اپنے باپ کو وقت دیں، اپنی ماں کو وقت دیں، اور جو آپ نے وقت دینا ہے وہی آپ کے کام آئے گا۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر راہ رکھ دیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ کو کوئی حدیث لکھی آ گئی ہے، آپ نے نیچے لکھا ہوا فرمان رسول اللہ، میں آج آپ کے ساتھ اپنے اور آپ کے ایکسپیرینس شیئر کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ کوئی حدیث لکھی، نیچے لکھ دیا فرمان رسول اللہ۔ ایک مثال کے طور پہ آپ لوگوں نے یہ حدیث کے نام پہ یہ جملہ سنا ہوگا، جب بھی رمضان آتا ہے یا جب بھی محرم آتا ہے یا جب بھی عید الاضحیٰ کا چاند نظر آتا ہے تو ایک حدیث کے نام پہ ایک جملہ جو ہے وہ گردش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان کی بشارت سب سے پہلے اتنے لوگوں کو دے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ یہ آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے نا، حدیث موبائلوں میں آتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں دھڑا دھڑ اس کو شیئر کرتے ہیں، حالانکہ ایسی حدیث ہے ہی کوئی نہیں، ایسی حدیث کا وجود ہی نہیں ہے۔ نبی کریم اب یہاں پر وہی سنیے، آپ لوگ کر نیکی کا کام رہے ہیں، نیکی کا کام سمجھ کے کر رہے ہیں، لیکن آپ کو یہی نہیں پتا کہ یہ رسول پاک کا فرمان ہے بھی کہ نہیں ہے۔ آپ واٹس ایپ پہ لوگوں کو دھڑا دھڑ بھیج رہے ہیں، اور آپ جناب لائک کر کے فیس بک پہ اس کو شیئر کر رہے ہیں، اپلوڈ کر رہے ہیں، جو ہزاروں نہیں آپ کے ساتھ جڑے ہوئے، آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوئے آپ کے فرینڈز، لاکھوں لوگوں تک آپ کے ایک شیئر پہ وہ حدیث پہنچ رہی ہے جو حدیث ہے ہی نہیں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جس نے میرے ساتھ کسی ایسی بات کو منسوب کیا جو میرا حکم نہیں تھا یا میں نے کہی نہیں تھی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنائے۔ اب ہم عمل کیا کر رہے ہیں؟ جنتی بننے کے لیے۔ اب ہم عمل اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں، لیکن پکڑے جا رہے ہیں ہم لوگ۔ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا، اس لیے آپ نے کوئی بھی بات جب شیئر کرنی ہے یا اس کو آپ نے اپلوڈ کرنا ہے تو آپ کو چند چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ 2 چیزوں کا خیال اگر آپ نے رکھ لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کے کام آئے گی۔ پہلی بات یہ ہے، آپ کے سامنے کوئی چیز آئی، اس کے سورسز کیا ہیں؟ وہ چیز کو اپلوڈ کرنے والا آیا کوئی مستند عالم دین ہے؟ لیکن اب فیس بک پہ ہر بندہ عالم بھی ہے، فیس بک پہ ہر بندہ وکیل ہے، فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ ہر بندہ جج بھی ہے، ہر بندہ ڈاکٹر بھی ہے، ہر بندہ حکیم بھی ہے، ہر بندہ امام ہے، ہر بندہ پولیس آفیسر ہے، کیونکہ زبان کے استعمال پہ کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کا جو جی چاہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں، کوئی آپ کو ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے سب سے پہلے یہ بات دیکھنی ہے کہ آپ کو جو چیز آپ شیئر کر رہے ہیں وہ اس کا سورس کو کیا ہے، اس کی تیاری کرنے والا کون ہے۔ ایک چیز تو آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے، اگر کوئی مستند عالم نہیں، بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں، کوئی بھی کال پکڑتے ہیں نیچے لکھتے ہیں فرمان علی المرتضیٰ، فرمان امام علی، فرمان امام زین العابدین، کس کتاب سے آپ نے لیا؟ ہم آپ کے پاس موجود ہیں، میرا یہ حق بنتا ہے کہ آپ میں سے کوئی بندہ تصدیق کے لیے کوئی بھی چیز مجھے فارورڈ کرے، مولانا میں اس کو اپلوڈ کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو اپنے سٹیٹس پہ لگانا چاہتا ہوں، میں اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالنا چاہتا ہوں، کیا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے؟ کئی مرتبہ ہم نے ان چیزوں کا موازنہ کیا کہ لکھا ہوتا ہے قرآن کی آیت لکھی ہوتی وہ قرآن کی آیت ہے، نیچے جب حوالے کی باری آتی ہے تو ہم جب اس کو جا کے سرچ کرتے ہیں وہ قرآن کی آیت کا نمبر ہوتا ہی نہیں ہے۔ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے، نیچے لکھا ہوتا ہے بخاری حدیث نمبر فلاں، جب ہم بخاری کے اس باب میں جا کے اس حدیث کے نمبر کو چیک کرتے ہیں وہ حدیث ہوتی نہیں ہے وہاں پر، اور بعض اوقات اس طرح ہے کہ وہ حدیث ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ لوگ
جو نیکی کے ساتھ نیکی کا کام کر رہے ہیں، اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے، لیکن آپ یہ تصدیق کر لیں کہ آپ جو چیز فارورڈ کر رہے ہیں وہ کہاں سے آئی ہے۔ دوسری چیز، آپ نے کسی بھی چیز کو شیئر کرنے سے پہلے اگر یہ دو چیزوں کو آپ نے خیال رکھ لیا تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے آپ کو بڑا محفوظ کر لیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جو چیز شیئر کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے۔ ہم جو چیز شیئر کر رہے ہیں آگے فیس بک پہ ہم شیئر کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں، لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، ویڈیوز کے ذریعے میسج دے رہے ہیں، واٹس ایپ گروپ کے اندر ہم جو چیزیں شیئر کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا اس کا کوئی مقصد ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جن کا کھیلوں کے ساتھ ذوق ہے وہ کھیلوں کی چیزیں آگے شیئر کر رہے ہیں، کوئی جناب عالی سیاسی چیزیں آگے پوسٹ کر رہے ہیں۔ میں تو دیکھتا ہوں کہ اس قوم کا المیہ یہ ہے کہ سیاست کے نام پہ اپنے باپ کے ساتھ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، سیاسی لوگوں کی وجہ سے اپنے بھائیوں کے ساتھ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، سیاست کی وجہ سے اپنے رشتوں کو توڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ شام کو ایک ہی ڈنر پہ اکٹھے ہو کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ ہم گالی گلوچ تک اتر جاتے ہیں، اور وہ ہیں کہ وہ پراپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کھیل تماشا لگا ہوا ہے، اور ہم لوگ جناب اس کے درمیان ایسے آگے جناب ایک دوسرے کی وکالت کر رہے ہوتے ہیں، نہ ہمیں کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ بھائی اس کا استعمال اگر کرنا ہے تو صحیح کریں، کسی مستند عالم دین کی بات کو آگے پھیلائیں، کسی مستند عالم حدیث کی طرف سے اپلوڈ کی ہوئی تصویر کو جس میں قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، جس میں حدیث لکھی ہوئی ہے، اس کو آپ آگے شیئر کریں تو آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ نے کسی ایسی چیز کو آگے فارورڈ کر دیا، میں نے دیکھا ہے لوگوں کو، وہ جناب عالی خواتین کی ننگی تصویروں کو آگے شیئر کر رہے ہوتے ہیں، وہ فلموں کو آگے شیئر کر رہے ہوتے ہیں، وہ گانوں کو آگے شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ یہ آپ نے میرے نبی پاک کی حدیث سنی ہوگی نا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کی زبان پہ تالا لگا دے گی۔ جب زبان پہ تالا لگ جائے گا تو اللہ کی ذات کہے گی دنیا میں تمہیں زبان دے رکھی تھی کہ تم اس کا استعمال صحیح کرتے، لیکن آج زبان پہ تالا ہے، آج اس کی جگہ پہ ہاتھوں کو زبان دی جائے گی۔ ہاتھ بولیں گے، کان بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، پاؤں بولیں گے، ان کو اللہ زبان عطا کرے گا۔ یہ ہاتھ گواہی دیں گے مولا ان ہاتھوں کے ساتھ گناہ ہوئے، یہ کان گواہی دیں گے مولا ان کانوں کے ساتھ گناہ ہوئے، یہ آنکھیں گواہی دیں گی مولا ان آنکھوں کے ساتھ گناہ ہوئے، یہ پاؤں گواہی دیں گے مولا ان پاؤں کے ساتھ چل کے یہ گناہ کی جگہ پہ گیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھوں کے زنا سے بچو، کانوں کے زنا سے بچو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کیا ان کا زنا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے جب انسان کے گناہ کی ابتدا ہی آنکھوں سے ہوتی ہے، انسان اگر مجازی محبت میں گرفتار ہو رہا ہے تو آنکھوں کی وجہ سے، انسان اگر مال حاصل کرنے کے لیے چوری ڈکیتی ظلم کی طرف جا رہا ہے تو آنکھوں کے ذریعے۔ کسی بھی گناہ کی جڑ جو ہے وہ آنکھیں، کسی بھی اچھائی کی نیکی کی بنیاد اور جڑ جو ہے وہ بھی آنکھیں ہیں۔ دیکھیے اگر انسان کسی مجازی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو وہ مسلسل کسی چیز کو دیکھتا ہے، وہ مادیت پرستی میں گرفتار ہوتا ہے، وہ گاڑی کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، وہ اچھے گھر کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، وہ پیسے کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، وہ کسی عورت کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، تو بنیاد آنکھیں بنتی ہیں۔ وہ کسی چیز کو مسلسل دیکھ رہا ہے، اور آپ کی آنکھیں میسنجر ہیں آپ کے دماغ کا، آپ کی آنکھیں آپ کے دماغ کو مسلسل ایک پیغام بھیج رہی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان کے دماغ کے اندر وہ چیزیں گھومنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ اس کو ڈسٹرب کرتی ہیں، وہ اس کی نیند کو خراب کر دیتی ہیں، وہ اس کی عبادت کو متاثر کر دیتی ہیں، وہ اس کی انٹرنل لائف کے اندر بے چینی اور بے قراری اور اضطراب پیدا کرتی ہیں یہ چیزیں۔ پھر بالآخر کیا ہوتا ہے؟ وہ چیزیں آنکھوں سے دماغ سے نکل کر دل میں گھر کر لیتی ہیں۔ جب دل میں گھر ہو گیا پھر انسان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، پھر انسان کا اختیار ختم، پھر وہ جائز ناجائز کی تمیز کے بغیر اس چیز کا حصول کرے گا، پھر وہ حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر اس چیز کا حصول کرے گا، پھر وہ ختم کر دے گا یہ حلال کیا ہے یہ حرام کیا ہے، پھر وہ نماز سے بھی دور ہو جائے گا، پھر اس کو وہی چیز نظر آئے گی جس کی بنیاد اس نے آنکھوں سے ڈالی تھی، دماغ کو پیغام پہنچا کر دل میں اس کا گھر کروایا تھا۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ انسان کی بنیاد، یہ میرے نبی پاک نے فرمایا آنکھوں کا غلط دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، کانوں کا غلط سننا کانوں کا زنا ہے، ہاتھوں کا غلط استعمال ہاتھوں کا زنا ہے، انسان کے ہر جسم کے غلط جو استعمال ہے یہ اس کا زنا ہے۔ اس لیے اس کی بنیاد جو میں قرار دیتا ہوں آج کے دور کے اندر
وہ یہ موبائل ہے جس نے آپ کی تنہائی کو ڈسٹرب کر دیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تنہائی میں انسان یا رحمان کا بنتا ہے یا شیطان کا بنتا ہے۔ انسان کو تنہائی بھی میسر ہو، بند کمرہ بھی میسر ہو، موبائل بھی میسر ہو، موبائل میں کریڈٹ بھی میسر ہو اور آپ کے نیٹ پیکج بھی لگے ہوئے ہوں۔ اب یہاں پر امتحان ہے کہ انسان کرتا کیا ہے۔ موبائل کو اختیار ہے نا، یہ گناہ پر قدرت نہ ہونا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ گناہ پر قدرت کا نہ ملنا، گناہ کا اختیار میں نہ آنا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ لوگ اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور اکرام ہے۔ بہت ساری دنیا میں اس طرح کے بھی لوگ ہوں گے جو اس وقت گناہ کے اندر مشغول ہوں گے، لیکن آپ کو گناہ کا میسر نہ آنا بھی ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی نے ہمیں گناہ سے بچایا ہوا ہے۔ تو جو گناہ کی قدرت کے باوجود گناہ نہیں کرتے، میں اصل متقی اس کو سمجھتا ہوں کہ گناہ کی قدرت، گناہ پر قدرت پا جانے کے باوجود گناہ سے دور رہنا، یہی تو تقویٰ ہے، یہی تو اللہ کا ڈر ہے، یہی تو اللہ کا خوف ہے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کعب تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ جناب عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھنے پر حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ نے فرمایا، امیر المومنین، کیا آپ کا گزر کبھی خاردار جھاڑیوں سے ہوا ہے؟ کانٹے ہوں دونوں جانب میں، خاردار جھاڑیاں ہوں اور آپ درمیان سے گزرے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا وہاں سے کیسے گزرتے ہیں؟ کہا اپنے کپڑے کو سمیٹ لیتا ہوں، دامن کو بچا کے چلتا ہوں، جسم کو بچا کے چلتا ہوں۔ فرمایا یہی تو تقویٰ ہے کہ آپ دنیا میں جا رہے ہیں، آپ کے قرب و جوار میں گناہ ہی گناہ ہے، بازار میں گناہ ہے، مارکیٹ میں گناہ ہے، تنہائی میں گناہ ہے، محفل میں گناہ ہے، گناہوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں۔ اور آج کے دور کے اندر جو اپنے دامن کو بچا کے نکل جائے گا وہی تو متقی ہے، اور جو گناہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈر گیا، ذرا چہروں پر مسکراہٹ لائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس کو ملے گا کیا؟ چاروں طرف گناہ ہی گناہ ہے، اور اگر ہم یہاں سے بچ کے نکل گئے، یہاں سے مہارت ہے بچ کے اپنے آپ کو بچا کے نکل جانا اللہ کی رضا کے لیے۔ فرمایا ایک شخص گناہ کرنے لگا، چوری کرنے لگا، ڈکیتی کرنے لگا، ظلم کرنے لگا، شراب پینے لگا، زنا کرنے لگا، سود لینے لگا، دنیا جہان کے تمام گناہوں کا تذکرہ کیے بغیر میں یہاں پر آتا ہوں کہ وہ کوئی بھی دنیا کا گناہ کرنے لگا، گناہ پر قادر ہے، ہر چیز سامنے موجود ہے، تنہائی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا، اور یہ خیال ابھی تک اس کے ذہن میں نہیں آیا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ بند کمرہ ہے، تنہائی ہے، میں ہوں، اور میں جس کے ساتھ گناہ کرنے لگا ہوں وہ چیز ہے۔ اور اچانک اس کے ذہن جسم پہ کپ کپی طاری ہوئی اور اس کے دل میں اللہ کا خیال آ گیا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، عام نیک آدمی کو تو ایک جنت کا دعویٰ ہے، لیکن جو گناہ کرنے پر قادر تھا اور اچانک اس کے دل کے اندر خیال آ گیا مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، فوراً وہ گناہ سے پیچھے ہٹ گیا۔ میرے اللہ نے قرآن میں کہا ہے ایسے شخص کو اللہ نے 2 جنتوں کا وعدہ کر دیا ہے۔ موبائل آپ کے پاس ہے، ہر چیز آپ اس کو آرڈر کر سکتے ہیں، یہ نکال کے دے گا، لیکن آپ کے دل میں فوراً خیال آیا نہیں یار میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ 2 جنتوں کے فیصلے اللہ نے قرآن میں کیے آپ کے لیے۔ ایک اور بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، آپ گوگل کو یوز کرتے ہیں، آپ ویب سائٹ کھولتے ہیں کوئی بھی، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی گوگل کی ہسٹری کوئی نہ دیکھے، اور آپ ہسٹری کو کلیئر کر دیتے ہیں کہ میرے دوست کے ہاتھ میں میرا موبائل جائے اور اس کو یہ نہ پتا چلے میں نے اس میں کیا کیا استعمال کیا ہوا ہے، آپ سارے لنک غائب کر دیتے ہیں۔ اچھا یہاں سے تو لنک غائب کر دو گے، یہ جہاں پر 2 منکر نکیر بیٹھے ہوئے ہیں اس سے کہاں کیسے کلیئر ہوں گے ہم؟ اصل تو بات یہ ہے کہ یہ کلیئر کر دیں، یہاں کی ہسٹری کلیئر کروانے کے لیے کوئی بہت بڑی ضرورت نہیں ہے، ندامت کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہاں سے ہسٹری کلیئر کروانی ہے، آئیے 2 رکعت نماز پڑھیے اور اللہ کے حضور سربسجود ہو جائیں۔ اگر اتنا بھی وقت نہیں ہے، آپ کے دل میں خیال آیا پتہ نہیں 2 رکعت پڑھنے کی بھی نوبت آئے گی کہ نہیں آئے گی، کہ یہیں پر مجھے موت نہ آ جائے، وہیں پر بیٹھے ہوئے گناہ کی ہر چیز آپ کے سامنے موجود ہے اور آپ پیچھے آ گئے، پیچھے آپ نے کہا یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے گا، آج کے بعد میں ایسا کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں بڑی محبت کے اندر جھوم کر یہ جملہ کہا کرتا ہوں، گناہ کے کام سے اسی وقت پیچھے آنا، زبان سے الفاظ نہیں بھی نکالے، پیچھے آ کے ندامت کا ایک آنسو اندر ہی اندر اپنے دل پہ گرا دینا میرا اور آپ کا کام ہوگا، میری تمام ہسٹری گناہوں کی جو ہے اس کو غائب کر دینا محمد کے رب کا کام ہوگا۔
اور پھر نوجوانوں آپ کے لیے تو شاعر نے کہا ہے کہ تہلکا مچا دیتی ہے عرش آسمانی میں محبت جب خدا کا نام لیتی ہے جوانی میں. اور محبت جب خدا کا نام لے لیتی ہے نا جوانی میں پھر تہلکا مچ جاتا ہے. پھر اللہ کی ذات کہتی ہے فرشتوں کو مخاطب کر کے اے میرے فرشتوں تم ہی تھے نا جو کہتے تھے اللہ آپ ان کو کیوں پیدا کر رہی ہے زمین میں جا کے فساد پھیلائیں گے. دیکھ میرا بندہ تنہائی میں ہے, دیکھ میرا بندہ گناہ پر قادر ہے, دیکھ گناہ کرنے کے سارے اسباب اس کے پاس موجود ہیں لیکن میرا بندہ میری ذات کے لیے گناہوں سے پیچھے ہٹ گیا ہے. اللہ پورے آسمان پہ چراغاں کر کے اس کا ذکر فرشتوں کے اندر فرماتے ہیں. پھر اللہ کی ذات فرماتی ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي. اللہ کہتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تم میں یار اتنی پیاری بات, میرا ذکر اگر تھانے میں بیٹھ کے کیسا چکرے میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. میرا ذکر اگر کوئی سی ایس پی آفیسر کر دے یا کوئی جج کر دے یا کوئی سیاستدان جلسے میں سٹیج پہ کھڑے ہو کے میرا نام لے لے ہمارے سینے چوڑے ہو جاتے ہیں, فلاں شخصیت نے میرا نام لیا ہے. تو پھر یہاں پر آئیے آپ کا ذکر کون کر رہا ہے اور کہاں پر کر رہا ہے. آپ دنیا کے سٹیج پہ کیے ہوئے ذکر پر خوش ہوتے ہیں, سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے, لیکن اللہ کی ذات اپنے عرش پر بیٹھ کر فرشتوں کو نشاندہی کرتے ہیں دیکھو فلاں میرا بندہ. اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تو نے دنیا میں میرا ذکر کیا تھا, میں دیکھ عرش پر بیٹھ کر فرشتے جو جنتی ہیں ان میں بیٹھ کے تمہارا ذکر کر رہا ہوں. یعنی اللہ کی زبان عالی شان پہ میرا اور آپ کا نام ہے. تو ہمیں کیوں نہ اپنے اللہ کے ساتھ محبت کرنی چاہیے اور اس کا استعمال موبائل کا صحیح کریں اگر اللہ کی ذات عالی کے ساتھ ہم سچی محبت کرتے ہیں. چند ایک باتیں جلدی آپ کے سامنے رکھ کے پھر بات کو ختم کرتا ہوں. ایک چیز بڑی ضروری ہے, ہم موبائل کا استعمال جب کرتے ہیں تو کم از کم اگلے بندے کو مد نظر رکھ کے ہم اس کو کال کریں. بعض اوقات ہم رات کے 2 بجے بغیر ایمرجنسی کے کسی کو کال کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات ہم بڑی جلدی کسی کو کال کر رہے ہوتے ہیں. پھر کال کرنے کا مقصد ہوتا ہے 1 مرتبہ 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ. یہ کال ایسے ہی ہے جیسے آپ دستک دے رہے ہیں. دستک دینا ہی ہے نا, کسی کو بلا رہے ہیں آپ, کال کر رہے ہیں. حکم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک کیا تھا؟ آپ کسی کے گھر میں جاتے, آپ دروازے پر دستک دے کے دروازے کے سائیڈ پہ کھڑے ہوتے تھے. ہمیں کبھی بھی دروازے کے سامنے کھڑا نہیں ہونا چاہیے کہ گھر کی خواتین بالکل کسی بھی طریقے سے گھر سے باہر آ سکتی ہیں, آگے پردہ نہیں ہو سکتا, ہماری نظر ان پر پڑ سکتی ہے. ذرا شریعت کا مزاج دیکھیے, شریعت ہمیشہ گناہ کی بنیاد کو پکڑتی ہے. جہاں سے گناہ کی بنیاد ہوتی ہے شریعت وہاں سے پکڑتی ہے. جس طرح کہ شریعت نے فرمایا الخمر جماع الاسم, شراب جو ہے تمام برائیوں کی جڑ ہے, شریعت نے اس کو پکڑ لیا. اب یہاں جہاں پر انسان کی آنکھیں 2 4 ہوتی ہیں جو ہے گناہ کی بنیاد بن سکتی ہے, وہاں پر میرے نبی پاک نے فرمایا دستک دینے کا طریقہ یہ ہے, دستک دے کر دروازے کے دائیں جانب کھڑے ہو جاتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اونچی آواز سے آپ سلام لیتے تھے. پھر دوسری مرتبہ دستک دیتے, پھر تیسری مرتبہ دیتے, کوئی نہ آتا, اب واپس لوٹ جاتے. واپس کون لوٹ رہا ہے؟ امام الانبیاء. واپس کون؟ ڈیفینیٹلی وہ کسی صحابی کے گھر گئے ہیں, اپنے امتی کے گھر میں گئے ہیں. امام الانبیاء کسی امتی کے گھر میں جائیں ملے بغیر واپس آ رہے ہیں. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اگر کسی بندے نے دیکھنے کے باوجود یہ کہہ دیا کہ میں ابھی نہیں مل سکتا, دوبارہ واپس آئیے, جو بندہ واپس چلا جاتا ہے قرآن اس کے بارے میں کہہ رہا ہے ہوا ازکا لکم, یہ تمہارے لیے بہتر ہے, واپس آ جاؤ. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ 1 مرتبہ کال کرتے ہیں, 2 مرتبہ کرتے ہیں, 3 مرتبہ کرتے ہیں, 4 مرتبہ کرتے ہیں, کری جاتے ہیں. یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کے ضمن میں ہم غلط کر رہے ہیں. ہمیں 3 مرتبہ کال کرنی چاہیے. اگر کوئی بندہ پہلی مرتبہ ہی کال کر کے کاٹ دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ سے ابھی گفتگو نہیں کرنا چاہتا, میں مصروف ہوں. یہ بعین ہی قرآن مجید فرقان حمید کے اس آیت کا ترجمہ ہے. جب آپ کسی کے گھر میں گئے اور اس نے کہا کہ میں ابھی نہیں مل سکتا تو قرآن کہتا ہے تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم واپس لوٹ جاؤ, دوبارہ مل لینا. اسی طرح کوئی بندہ اگر آپ کو کال کر رہا ہے یا آپ کسی کو کال کر رہے ہیں, اس نے کال کو ڈسکنیکٹ کر دیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تھوڑی دیر کے بعد کال کروں. یہ ہمیں آداب معاشرت قرآن سکھا کر گیا ہے, کیونکہ قرآن تو ضابطہ حیات ہے نا. آپ کہیں گے مولانا موبائل تو اس وقت تھا ہی نہیں, مولانا موبائل تو تھا ہی نہیں, تو یہ کال کرنے کا حکم کہاں سے آ گیا؟ اب یہاں پر ہم قیاس کریں گے کہ رسول پاک نے وہ عمل کیا تھا, آج کے دور کے اندر اس عمل پر اس طرح عمل ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر جب تک ہم چلے تھے ہم کامیاب و کامران تھے. جب ہم نے حضور کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہم ناکام بھی ہیں, نامراد بھی ہیں. اب میں کچھ چیزیں رہن سہن کے حوالے سے موبائل
اس کے اندر شامل ہے یہ بات. 2 سے 3 منٹ کے اندر بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. موبائل نے ماں باپ کو اولاد سے دور کر دیا, اولاد نے کس سے دور کر دیا؟ ماں باپ سے دور کر دیا. ماں, بچہ رو رہا ہے, پہلے کیا ہوتی تھی, مائیں اپنے سینے کے ساتھ لگا کے گھنٹوں کھڑی رہتی تھیں اور چلتی رہتی تھیں, بے-تاب اور بے چین اور بے قرار رہتی تھیں. اب کیا کرتی ہیں؟ موبائل پکڑا دیتی ہیں. بعد میں کیا کہتا ہے, بچہ ساڑی سندا نہیں. بھئی سنے کیسے؟ آپ اس کی تربیت تو موبائل نے کی ہے نا, ماں نے تو کی نہیں. اس کی تربیت تو باپ کے لیپ ٹاپ نے کی ہے, باپ نے تو کی نہیں. میں نے, یقین کرے, میں نے وہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ باپ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے. باپ دنیا سے جا رہا ہے لیکن بیٹا مرنے والے باپ کے سرہانے کھڑے ہو کے موبائل کے ساتھ لگا ہوا ہے. تربیت نہیں ہے نا. تربیت انگلش میڈیم سکول میں باپ, اچھا باپ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے انگلش میڈیم سکول میں بھیج دیا, میں فیسیں دے رہا ہوں, میں بر وقت سکول لے کے جا رہا ہوں, سکول سے چھوڑ کے جا رہا ہوں, میرا بس یہی فرض ہے نا بس. باقی سکول والے جانے, سکول والے فیسیں لیتے ہیں میری طرح, کچھ بھی نہیں کرتے. یہ بات یاد رکھیے, سلیبس ہی اتنا ٹف ہے کہ تربیت کا وقت نہیں مل رہا. تربیت باپ نے کرنی ہے. موبائل کی جگہ جس دن باپ نے لے لی, بچہ آپ کا متقی پرہیزگار اور آپ کا تابع فرما ہوگا. موبائل کی جگہ, ویڈیو گیم کی جگہ جس دن ماں نے تربیت کی ذمہ داری اٹھا لی, آپ یقین جانیے اب بھی شیخ عبد القادر جیلانی کے قدموں پہ چلنے والے پیدا ہو سکتے ہیں. وہ کون سی مائیں تھیں جنہوں نے بایزید بستامی کو جنم دیا؟ وہ کون سی مائیں تھی جنہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو جنم دیا؟ وہ کون سی مائیں تھی جنہوں نے علماء کرام کو جنم دیا, حفاظ کرام کو جنم دیا؟ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کبھی بے وضو امام حسن و حسین کو دودھ ہی نہیں پلایا. آج مائیں کہتی ہیں ہم دودھ پلائیں گی ہماری فزیک خراب ہو جائے گی, ہاں ہمارا جسم خراب ہو جائے گا. مائیں دودھ ہی نہیں پلا رہی. وہ کون سی مائیں تھیں جو اپنے بچوں کو 2 سال اپنا دودھ پلاتی تھی, سال کے بعد دودھ پلانے کے بعد پہلے دن کا بچہ ہوتا ہے لیکٹوجن لگا دیتے ہیں. مائیں دودھ پلانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, باپ وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو اولاد کی تربیت کس طرح ہوگی؟ دوسرا, موبائل نے یہ کام کیا کہ پرائیویسی ڈسٹرب کر دی. اچھا ہمارا یہ انتہائی, میں کہتا ہوں یہ بڑا غلط عمل ہے. ایک بندہ اپنا موبائل استعمال کر رہا ہوتا ہے, دوسرا بندہ اوپر سے دیکھ رہا ہوتا ہے کیا کر رہا ہے. یہ اس کی پرائیویسی ہے. میں کون ہوتا ہوں اس کی پرائیویسی کو چیک کرنے والا؟ میں اس کے گناہوں پہ نظر رکھنے والا کون ہوتا ہوں؟ یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اور ہمارے ہتھے کسی کا گناہ چڑھ جائے صحیح, پھر دیکھو ہم ایک دوسرے کو ویڈیو بھیج کے اس کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں. کسی بندے کو گناہ میں مبتلا دیکھ لیا, کسی بندے کو زنا میں مبتلا دیکھ لیا, کسی بندے کو شراب پیتے ہوئے دیکھ لیا, اس کی ویڈیو بنا کے جناب علی دوستوں کو بھیج رہے ہیں, اس کی عزت کا جنازہ نکال رہے ہیں. عین ممکن ہے وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے, اس کے گناہ معاف ہو جائیں, لیکن میں نے جو اس کی گناہ کی تشہیر کیا, میں اس گناہ میں پکڑا جاؤں. مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے گناہ کو پھیلانے کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کے گناہ پہ پردہ ڈالتا ہے, اللہ قیامت والے روز اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال کے اس کو جنت میں بھیج دیں گے. اور اللہ کہیں گے تجھے پتا ہے تجھے میں نے جنت میں کیوں بھیجا ہے؟ وہ کہے گا اللہ مجھے تو نہیں پتا, میرے نامہ اعمال میں تو اتنی عبادات ہے نہیں. اللہ کہیں گے تجھے فلاں بندے کے گناہ کا پتہ چلا تھا, تو نے میرے والی صفت کو اپنایا تھا. جس طرح میں اپنے بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہوں, اور جو میری صفت کو اپناتا ہے اچھی صفت کو, کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کو ذلیل اور رسوا کر دوں؟ میں اس کو جنت میں بھیجوں گا. پھر موبائل نے میاں بیوی کی جو زندگی ہے اس کو ڈسٹرب کر دیا. پھر لڑائیاں ہیں, جھگڑے ہیں, چڑچڑا پن ہے. موبائل دیکھ کے چڑچڑے ہوئے ہیں, بیوی آواز دے رہی ہے, وہ اس کے ساتھ اچھے تکلم کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. مہمان اور موبائل کو ڈسٹرب کر دیا ہوا ہے. استاد اور شاگرد, استاد لیکچر دے رہا ہوتا ہے, پیچھے موبائل چل رہے ہوتے ہیں. عالم بیان کر رہا ہوتا ہے, پیچھے موبائل چل رہے ہوتے ہیں. یہ پھر اسی طرح جتنی دیکھو انسان کی جتنی توجہ ہوتی ہے نا, اللہ بھی اس کو اتنا ہی دیتے ہیں. وہ کوئی بزرگ تھے نا, اس کی محفل میں ان کا مرید آ گیا, کہنے لگا پیر صاحب میں پہلے جب آپ کی محفل میں آتا تھا مجھے بڑا سکون ملتا تھا, لیکن ہن تہاڈیاں گلاں چ نا وہ سکون نہیں رہا. پیر صاحب